بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نصف مرزا ہوں اور NMTV سے میں گفتگو کر رہا ہوں. آج کا جو موضوع ہے وہ جو امریکہ کی جو بائیڈن کی جو پالیسی ہوگی انڈو پیسفک کے معاملے میں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. بہت اہم موضوع ہے. بلنکن صاحب ہیں وزیر خارجہ، وہ بالکل انڈیا کے ساتھ میں بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ میں ایک جیسے جو خطرات سے کا سامنا ہے، اور ہم انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کو مشترکہ جو خطرات ہیں وہ چین سے ہیں. چین غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے، زمینی طور پر بھی، لداخ میں بھی، لائن آف کنٹرول میں اور پھر چائنا جنوبی بحر چین میں بھی، وہاں پر بھی اپنے آپ کو، اور غیر ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر ضروری طور پر اپنے دعوے کر رہا ہے جو علاقہ جات کی وہ ناجائز ہیں. وہ ایک عالمی گزرگاہ ہے، بحری گزرگاہ ہے، تجارتی گزرگاہ ہے، اس کے اوپر اس کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن چین ڈال رہا ہے ان کے بقول. چین یہ کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کریں. اس پر انہوں نے پھر انڈو پیسیفک پالیسی بنائی اور اس میں انڈیا کو ایک اہم کردار ادا کیا. اب اس نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اس کے اندر اپنی شرائط پر چین کو منوائیں گے، چین سے منوائیں گے، اور اس پالیسی پر ہم عمل کریں گے کہ صاحب چین ہماری پالیسی پہ عمل کرے، نہ کہ ہم چین کی پالیسی پہ عمل کریں. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ طاقت موجود ہے جو پہلے موجود تھی، وہ اب ہے یا نہیں ہے. وہ تو خود مانتے ہیں کہ صاحب وہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہمارے تمام اقدارات کو تباہ کر دیا ہے، تمام ہماری پالیسی کو تباہ کر دیا، ہمیں ویک کر دیا ہے. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم انڈیا کو انہوں نے، لیکن ایک ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو اپنا اپنا ساتھی سمجھتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے، ٹرمپ کی ناکام پالیسی کی وجہ سے امریکہ کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، اور جبکہ چین کی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے. اور وہ ہماری معاشی جو پالیسی ہے اور معاشی کارکن ہیں اور ہماری جمہوریت ہے اور ہماری طاقت ہے، وہ ہمارا سسٹم ہے، وہ چین کے ساتھ میں متصادم ہے. لیکن یہ ہے کہ چین بہرحال اس کے مد مقابل تو ہے، لیکن چین ان تمام معاملات کے اندر ہم سے بہتر جا رہا ہے. جیسا کہ اوباما انتظامیہ میں ایک طے ہو گیا تھا کہ وہ انڈیا کو ایک اہم کردار، بلنکن کہہ رہے ہیں جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہاں پر، جن کی رسائی جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انڈیا کو اپنا کلیدی دوست بنایا تھا، اسے کلیدی کردار ادا کرنا تھا. تو اس سلسلے میں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اس کو عالمی جو ہے کردار بنانا تھا، اسے وہ انڈیا کو جو ہے اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بھی بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے. ہم ان کو، جس پر ہمارے منیر اکرم صاحب نے، جو کہ ہمارے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو کس بنیاد پر جو ہے مستقل مندوب بنانے جا رہے ہیں. کوئی اب اندھیر مچی ہوئی ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں ہم مستقل مندوب بنا جاتے ہیں. اگر وہ ایٹمی پاور ہے تو ہم بھی ایٹمی پاور ہیں. تو انڈیا کو کیسے آپ مستقل مندوب بنا سکتے ہیں اقوام متحدہ کا؟ اگر کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، انڈیا ایک ظالم ملک ہے، ایک انڈیا جو ہے غاصب ملک ہے، جو کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے. پھر کہتا ہے صاحب آپ دہشت گردی کے معاملے میں ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے. تو انڈیا تو ایپک سینٹر ہے ٹیررزم کا. اب تو یہ بات پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے اور ہم نے نہیں کی ہے. یہ تو EU کی جو انفو لیب تھی، اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ 700 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے سوشل میڈیا کے پاکستان کے خلاف. خود ہمارے ملک میں دہشت گردی کراتے ہیں افغانستان کے ذریعے سے، اور اعلان کراتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خود اب تسلیم کرتے ہیں. اور پھر اس کی تصدیق جو ہے EU کی انفو لیب نے کر دی ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کراتا ہے، داعش کو بھی استعمال کرتا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی استعمال کرتا ہے، تحریک طالبان پاکستان کو بھی استعمال کرتا ہے، TTP کو بھی استعمال کرتا ہے. تو مکمل طور پر وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور وہ اس کو آپ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو کس کے خلاف؟ پاکستان کا ساتھ دیں نا. پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، انڈیا میں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. انڈیا تو خود دہشت گردی کر رہا ہے، اپنے کسانوں تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے. ہمیں تو الگ بات ہے، لیکن اپنے ملک کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ملک کے کسانوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے.
تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ نے ایک بات غلط، دو باتیں آپ غلط کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات آپ تسلیم کریں کہ انڈیا جو ایپک سینٹر ہے دہشت گردی کا. پھر اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کو ہمارے خلاف میں نے پروپیگنڈا کر کے ہمیں دہشت گرد بنا رہا ہے. یہ اس کا بھی آپ کاؤنٹر کریں. دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنائیں گے. وہ کیسے آپ بنائیں گے؟ ہم اس کو بننے نہیں دیں گے. پھر آپ جنگ پر آپ جا رہے ہیں، جس کا جواب چین نے بہت اچھی طرح دیا ہے کہ اگر آپ نے تائیوان میں گڑبڑ کی، تائیوان کو تسلیم کیا، تو اس کے معنی جنگ ہوں گے. دوسری بات، چین کے ممبر نے یہ کہا ہے کہ وی چون نے کہا ہے کہ صاحب اگر آپ نے، جو ان کا مندوب ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنا تائیوان میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ جنگ کے ہم جنگ ہوگی اگر آپ نے تائیوان کو اپنا آزاد کیا یا تائیوان کو ہم سے توڑنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، چین نے کہا. اور اگر آپ نے انٹیگرل پارٹ بنانے کی کوشش کی تو پھر جنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ میں جنوبی بحر چین کے اندر، آپ کا کیا تعلق ہے جنوبی بحر چین سے؟ آپ جا کر اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں، جو آپ کے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. تو اگر آپ نے اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کی کوشش کی تو اقوام متحدہ ٹوٹ جائے گی، اس کے کل پرزے ٹوٹ جائیں گے. اب یہ اور دہشت گردی کے لیے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے، وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. پھر ہم یہ بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اب اس کے مقابلے میں آسٹن جو ہے، وہ جو وزیر دفاع ہیں، وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، جی ایچ کیو سے ان کے تعلقات اچھے ہیں. تو وہ انڈیا کی وزارت خارجہ میں درست بہت اچھی ہو گئی ہے، اور ہماری جو ہے ہمارے تعلقات اس سے وزارت دفاع سے بہت اچھے ہیں. تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایک پالیسی ایسی وضع کرنی پڑی ہوگی جو بین ہیں اور جو ہمیں مطمئن کر سکے، انڈیا کو مطمئن کر سکے. انڈیا ویسے ایک ملک نہیں رہ سکتا، انڈیا کو آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا 29 ملکوں کے اندر، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ایک بہت چھوٹا ذہن کے لوگ ہیں، جو کہ اپارتھائڈ ہیں، جو کہ نسل پرست ہیں. وہ جنوبی افریقہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ تو بہت بڑے نسل پرست ہیں جو اپنے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، انسانیت کو، انسان کو برابر نہیں سمجھتے. آپ تو امریکہ کے لوگ انسانیت کے چیمپئن بنے پھرتے ہو نا. تو کہاں چیمپئن ہو تم تو بالکل چیمپئن نہیں ہو، اور اگر ہو امریکہ انڈیا کا ساتھ دو گے تو چیمپئن نہیں رہو گے. پھر اس کے بعد میں آپ یہ سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنا ملاقہ جو ہے میں جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ انڈیا کا اور چین کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ آ کر جب اپنا ملاقہ پہ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے اور آپ اس میں حمایت کریں گے تو بڑا جنگ ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس یہ اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے کہ اب آپ چین کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ چین آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ ایک معاشی طاقت بھی ہے اور ایک ملٹری طاقت بھی ہے. اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بحری طاقت بھی آپ سے زیادہ ہیں، اگرچہ آپ کے پاس بحری بیڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس 300 بحری جہاز ہیں جو کہ آپ کے بحری بیڑوں کو، اور ان کے پاس ہمارے پاس خاص قسم کے میزائل ہیں جو کہ بحری بیڑوں کو تباہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈرون ہیں جو بحری بیڑوں کی جاسوسی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ طاقت کا توازن بدل گیا ہے، اور طاقت کا توازن جو ہے چین کے حق میں ہو گیا ہے، اور معاشی طاقت کا توازن بھی چین کے حق میں ہو گیا. تو اس میں انصاف کرنا چاہیے آپ کو. اگر انصاف کریں، چین کی جو طاقت ہے وہ ملٹری طاقت نہیں ہے، وہ معاشی طاقت بننا چاہتا ہے، آپ اس کو بننے دیں. آپ ملٹری طاقت کا خیال چھوڑ دیں، اور تو پھر یہ دنیا میں امن ہو جائے گا. اور آپ کی جو ایک قسم کی، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بالکل بدماشی کر رہے ہیں، کاؤبوائزم کر رہے ہیں، جو آپ سے چھوڑ دیں، اور اپنے طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کے اندر دوسروں کو دباتے ہیں، مارتے ہیں. کمبوڈیا سے لے کر ویتنام کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، آپ نے افغانستان کو دیکھ لیں، آپ نے شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، ہر جگہ لیبیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ نے بدماشی کی. اس کو روک دیں آپ پلیز. اب بہت ہو گئی ہے، اب اپنے گھر میں آرام کریں، اور آرام سے اپنے گھر کو ٹھیک کریں پہلے. اس کے بعد میں اور اس کے معاملے ہمیں لگتا یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ بہتر تھا آپ سے، کیونکہ آپ جس انداز کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو باتیں پھر جنگ کی باتیں کریں دنیا کو ایک دفعہ، کہ پھر امن سے آپ دور کر رہے ہیں. ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو بہت واضح کی ہے اور امریکہ کو واضح طور پر پیغام دیا ہے. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.